اب اگلی کہانی قلی الاسکر اور ہرنگ گشنگ کی ڈنگ لٹھس کے بارے میں ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قلی الاسکر یعنی لسکر ولد قلیو، ہرنگ گشنگ ایک مقام کا نام ہے جہاں پر ایک چڑیل کی رہائش تھی۔ ڈنگ لٹھس آدم خور چڑیل کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو عام چڑیل ہے جسے بروشس کی میں بلس کہتے ہیں۔ جب یہی بلس مزید طاقتور ہو تو اسے بروشس کی میں ڈنگ لٹھس کہتے ہیں، یعنی نہایت طاقتور چڑیل جو آدم خور بھی ہو۔ بڈیرو بمعنی گول اور مل یعنی کھیت کے ہیں۔ یہ دونوں بروشس کی الفاظ میں ہیں جن کا مطلب ہے گول کھیت۔ اب آئیے کہانی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں قلی الاسکر نامی ایک دلیر شخص ہوا کرتا تھا، اور یہ شخص کسی بھی آفت ناگہانی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ کسی بھی آفت سے نہیں ڈرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ قلی الاسکر کی رات کے وقت کھیتوں میں پانی دینے کی باری آئی۔ چنانچہ وہ اپنی باری پر کھیتوں میں پانی دینے لگا۔ گب اندھیری رات تھی اور وہ بالکل اکیلا تھا، لیکن دلیر لشکر کے لیے کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ قلی الاسکر اپنے کھیتوں میں اس گب اندھیری رات میں پانی دینے میں مگن تھا، اور اس اندھیری رات کے وقت بڑی مشکل سے پانی بدل رہا تھا، لیکن اس دوران اسے دور ہرنگ گشنگ سے آگ کی روشنی دکھائی دی، اور پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہی روشنی اس کی طرف بڑھتی ہوئی آئی، حتیٰ کہ وہ روشنی اس کے بالکل قریب پہنچی۔ قلی الاسکر حیران رہا، لیکن پھر جب اس نے ذرا غور کے ساتھ اس روشنی کو دیکھا تو وہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوا جب اس نے اپنے سامنے ایک جن کو پایا۔ اب تو قلی الاسکر کہاں بھاگنے والا تھا، وہ تو ایسی آفتوں کے ساتھ مقابلے کے لیے پیدا ہی ہوا تھا۔ اب اس نے نہ ادھر دیکھا اور نہ ادھر، بس ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اس آفت کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اور پھر کیا تھا، قلی الاسکر اور جن کے درمیان سخت قسم کی کشتی ہو گئی، اور پھر قلی الاسکر نے ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اس جن کو نیچے بچھاڑا اور نیچے اپنے پاؤں پر گرا کر فوراً اپنی کمر سے برچھا نکالا، اور پھر بلا تاخیر ایک بھرپور وار اس کے سینے پر کیا۔ اور اسی وار کے ساتھ اس نے یہ خیال کیا کہ بس اب یہ آفت ختم ہو گئی، لیکن وار کے ساتھ ہی قلی الاسکر نے نیچے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے تو وہاں کسی شے کا ہی پتہ نہ چلا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے خوب چھان مارا، لیکن کسی جین بوت کا کوئی پتہ ہی نہ چلا۔ بالآخر قلی الاسکر نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید وہ غائب ہوا۔ اس نے ایک گالی دی، اور پھر یہ سوچ کر کہ اب تو بلا ٹل گئی ہے، وہ حسب معمول پانی دینے میں مصروف رہا۔ جوں ہی کھیتوں کو پانی دیا وہ واپس اپنے گھر لوٹا۔ قلی الاسکر جوں ہی گھر پہنچا تو صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، اس لیے صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک اپنے بستر پر لیٹ گیا اور نیند میں چلا گیا۔ صبح اٹھا اور پھر گھر والوں کو گزشتہ رات کا ماجرا سنایا، اور گھر والوں سے کہا کہ میرا اور ہرنگ گشنگ کی ڈنگ لٹھس کے درمیان بڈیرو مل میں کشتی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بچھاڑا ہے اور ساتھ ہی اسے خنجر سے مارا بھی ہے، اس لیے تم لوگ جا کر دیکھو، اور میرا خنجر بھی ادھر پڑا ہی ہوگا، ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ میرا خنجر زمین میں دھنسا ہوگا، اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ میری جیت ہے، اور اگر خنجر ویسے ہی پڑا ہو تو سمجھ لینا کہ یہ اس کی یعنی جن کی جیت ہے۔ جب قلی الاسکر کے گھر کے افراد نے کھیت میں جا کر دیکھا تو واقعی خنجر وہاں زمین میں دھنسا ہوا ملا، اور کشتی کی جگہ گڑھے پڑ گئے تھے۔ یہ تو قلی الاسکر کی فتح تھی۔ خوشی خوشی خنجر کو گھر لایا گیا
اور یوں قلیع العسکر کی شہرت ہو گئی۔